السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی 15ویں نشست اور 14ویں کتاب لے کر کے آپ کے خدمت میں عاجز اویس بخاری حاضر خدمت ہے۔ آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح، جو امام خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ بڑی معروف اور مشہور زمانہ کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس نظامی، یعنی جن مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مدرسہ ہوگا جس میں کہ مشکوٰۃ المصابیح نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ ہر ابتدائی دور میں یہ مشکوٰۃ المصابیح پڑھائی جاتی ہے۔ یہ دروس میں شامل نصاب ہے۔ بڑی اہم کتاب، بڑی خوبیوں کی مالک، بڑی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ دراصل اس کتاب کے حوالے سے تو میں آپ کو ابھی کچھ دیر بعد تفصیلی ذکر کروں گا، قبل اس کے کہ میں امام خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان کے کچھ احوال کے بارے میں آپ کی گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان، آپ کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ، ولی الدین لقب، اور آپ خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ 8ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہے۔ علامہ خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان کے بارے میں زیادہ احوال اور اکواف ہمیں کتب سیر میں تفصیلاً نہیں ملا کرتے، مگر جو بعض لوگوں نے آپ کا احاطہ کیا ہے، جیسے کہ آپ کے استاذ محترم وغیرہ، تو آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں تو تاریخ تو نہیں ملتی۔ البتہ مشکوٰۃ المصابیح کو امام خطیب تبریزی علیہ رحمٰن نے 737 میں مرتب فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کم و بیش آپ کا 8ویں سن ہجری مکمل لے لیں، اور وفات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تقریباً اسی یعنی 737 سن ہجری میں آپ کی وفات بتلائی جاتی ہے۔ آپ تبریز میں پیدا ہوئے، خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپنے وقت کے جید علماء اہل سنت میں سے بڑے پائے کے محدث رہے ہیں۔ آپ نے جو کتاب یہ لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی کتاب ہی آپ کے لکھے جانے اور آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو احوال و اکواف ہمیں کتب سیر میں اتنی تفصیل سے نہیں ملتے جتنے کہ ہمیں دوسرے محدثین وغیرہ کے ملا کرتے ہیں۔ تو آئیے آتے ہیں ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، کتاب کی تفصیلات کی طرف۔ دراصل امام تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان نے علامہ طیبی کے، جو آپ کے استاذ محترم تھے، بڑا تعلق تھا۔ علامہ طیبی علیہ رحمہ بھی وہ بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ طیبی نے خطیب تبریزی ہی کی زندگی میں الکاشف عن حقائق السنن المعروف بشرح الطیبی تصنیف فرما دی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، خطیب تبریزی نے علامہ طیبی کے مشورے، کیونکہ امام طیبی علیہ رحمۃ والرضوان کی جو کتاب تھی اس کے آپ نے تفصیلات، اس میں آپ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا، احادیث وغیرہ کو جمع فرمایا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے مشورے پر آپ نے جب کتاب دیکھی امام بغوی علیہ رحمہ کی مصباح السنہ، تو امام کے استاد نے کہا کہ آپ ایسی کتاب ترتیب دو جس میں ساری احادیث جمع ہو جائے، یعنی صحاح ستہ کی ساری حدیثیں آ جائے اور غیر صحاح ستہ کی احادیث بھی آ جائیں، ساری احادیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے خود اپنی کتاب کے مقدمے میں شرح میں فرمایا کہ میں نے اپنی دینی و اسلامی بھائی بقیت الاولیاء، قطب الصلحاء اور زاہد و عابد کے سرتاج ولی الدین بن عبداللہ خطیب دامت برکاتہم سے، استاد لکھ رہے ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں لکھ رہے ہیں، بقیت الاولیاء، قطب الصلحاء، شرف الزہاد والعباد ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب دامہ برکاتہ سے احادیث نبویہ کو جمع کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ تو ہم دونوں کتاب مصابیح السنہ کی تکمیل کی، اس کی ترتیب، اس کی تہذیب، اس کی تزیین جو ہے، اس کے روات کی تعین اور ائمہ کتب حدیث کی جانب ان احادیث کی نسبت پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا جو میں نے مشورہ دیا، اور میرا مقصد تھا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، اس میں ساری وہ حدیثیں جو امام بغوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں شامل نہ فرمائی ہو، وہ ساری کتاب احادیث بھی اس میں جمع ہو جائے۔ خطیب تبریزی کی تصنیفات میں مشکوٰۃ المصابیح کے علاوہ ایک مشہور کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، یہ ہے مختصر، جس میں مشکوٰۃ کے اندر جو روات آئے ہیں، یعنی راویوں کا جو تذکرہ ہے، ان کے مختصر احوال کا ذکر کیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث سے انتخاب کر کے ان احادیث کو جمع کیا گیا جس کے سمجھنے میں ایک عام آدمی کو دشواری نہ ہو،
اور احادیث نبویہ سے علمی و عملی اعتبار سے بھی تعلق پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابواب عملی زندگی سے متعلق ہے وہ نہایت تفصیلی ہے، جیسے الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الادعیہ، کتاب الاستغفار، کتاب الفتن وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مشکوٰۃ المصابیح کو جو قبول عام عطا فرمایا ہے، شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ عطا فرمایا ہوگا۔ ہندوستان میں سالہ سال سے داخل نصاب ہے، ہندوستان مطلب بر صغیر پورا لے لیں کہ عرب ممالک میں بھی یہ شامل نصاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کتاب میں سیاہ ستہ کا خلاصہ جمع کر دیا گیا اور اسی وجہ سے سالہ سال سے مدارس دینیہ میں اس کو شامل نصاب کیا گیا، مگر چونکہ امام خطیب تبریزی علیہ الرحمہ شافعی المسلک تھے تو آپ نے انہی احادیث کو جمع فرمایا ہے جو شافعی المسلک رہے ہیں، امام شافعی کے مسلک کو سپورٹ کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے اس کی کتاب کی خصوصیات کی طرف چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں۔ خطیب تبریزی نے علامہ بغوی کی کتاب مصابیح السنہ کو سامنے رکھ کر مشکوٰۃ المصابیح کو ترتیب دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے یہ نام جو مشکوٰۃ المصابیح رکھا ہے، اس کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح یہ نام کی وجہ تسمیہ، مشکوٰۃ اس طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ موجود ہو، مصابیح اس کی جمع ہے اور اس کا واحد مصباح ہے، اور جس کے معنی ہے چراغ، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ چراغوں کا طاق، یعنی جس کے ایک طاق ہے، ایک منچان طاق، ایک چھوٹا سا کیا کہہ لیا جائے کہ ایک طاق ہوتا تھا، جیسے کہ سجا یا پھر آپ شیلف وغیرہ جو ہوتے ہیں جو گھروں میں بنایا کرتے تھے، اس کو طاق کہا جاتا۔ اس کے اندر کئی چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ مشکات دیوار کے دوسرا معنی، مشکات دیوار کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جو آر پار نہ ہو، یعنی بیک سائڈ سے اس کو دیوار پوری رہے مگر دیوار کے اندر سوراخ کر کر کے بنا لیا جائے، یعنی دوسری جانب سے بند ہو۔ اس سوراخ میں چراغ دیا جلا کر رکھا جاتا ہے، اسے چھوٹے سے ہمارے گھروں میں جو کیا کہنا چاہیے تابدان وغیرہ جس کو ہم کہا کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ جس چراغ کو طاق میں رکھا جائے، اسی طرح مصابیح السنہ کو مشکوٰۃ المصابیح کے طاق کی زینت بنا دیا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح ایک طاق ہے جس میں ہر حدیث ایک چراغ ہے، گویا ایک طاق میں کئی چراغ روشن ہیں اور ان کی روشنی سے بدعت و ضلالات کی گمراہیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، مصباح السنہ میں درج احادیث میں حدیث کے راوی اور ماخذ کا ذکر نہیں تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں آپ نے ان لوگوں کے سارے طرق کو بھی ذکر فرما دیا اور اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلی جو اس کی خصوصیت ہے، آپ نے کیا کیا، علامہ بغوی نے ہر باب کو، یعنی جتنے ابواب آئے ہیں، کتاب باب الطہارہ ہے، باب الوضو ہے، اس میں آپ نے صحہ اور حسان کے نام سے تقسیم فرمایا تھا، یعنی صحیح حدیث، حسن حدیث۔ خطیب تبریزی نے علامہ بغوی کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحہ کی جگہ فصل اول بنایا، الفصل الاول بنایا، جس میں آپ نے تمام احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ یعنی معزز سامعین کرام، جو پہلے امام بغوی نے کیا کیا تھا، صحیح حدیثیں الگ، حسن حدیثیں الگ، مگر امام خطیب تبریزی نے اس کو فصل اول بنایا۔ فصل اول میں متفق علیہ روایت یا صرف بخاری یا صرف مسلم کی روایت کا ذکر کیا، اور دوسرا جو آپ نے کام کیا، حسان یعنی حسن حدیث کی جگہ آپ نے فصل ثانی جمع کیا، جس میں تمام دوسری احادیث کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 3، فصل ثالث کا آپ نے اضافہ کیا جو امام بغوی علیہ الرحمہ نے نہیں کیا تھا۔ فصل ثالث میں آپ نے اس باب کی مناسبت سے جو روایات مصابیح السنہ میں چھوٹ گئی تھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اس کو جمع فرمایا ہے۔ اب رہی بات مشکوٰۃ المصابیح کی کل احادیث، پہلی چیز یہ کہ حاجی خلیفہ صاحب کشف الظنون نے کہا کہ مصابیح السنہ میں 4719 حدیثیں تھیں، یعنی فصل ثالث کے ذریعے 1511 احادیث کا اضافہ کیا۔ اس طرح مشکوٰۃ المصابیح کی کل روایات 6230 بن جاتی ہیں۔ اس کو امام عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح میں ذکر کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی مشکوٰۃ المصابیح کے ایک شارح ہے، وہ فرماتے ہیں مصابیح السنہ کی کل روایات 4434 تھی، فصل ثالث کے ذریعے 1511 روایت اضافہ ہو گئی، تو اس میں 5945 احادیث ذکر ہو گئی ہے۔ تو مصباح السنہ میں جو حدیث مکرر تھی، امام تبریزی نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، یعنی حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا۔ مصباح السنہ کی بعض روایات کو کسی قوی مناسبت کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ خطیب تبریزی نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کیوں اس کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا۔ نمبر 7، شروع حدیث میں راوی کے نام کا اضافہ کیا گیا کہ حدیث کے راوی کون ہیں۔ نمبر 8،
آخر حدیث میں مخرج حدیث کا ذکر یعنی رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 9، خطیب تبریزی جب فصل اول کی روایات کو صحیح یا فصل ثانی کی روایات کو سنن نہیں پاتے تو اس جگہ لم اجدہ فرماتے، یعنی میں نے نہیں پایا۔ نیز فصل اول کی روایات دوسری فصل میں یا دوسری کی روایت فصل اول میں آ جائے تو اس پر بھی آپ تذکرہ فرما دیا کرتے ہیں۔ نمبر 10، امام بغوی نے صرف مرفوع روایات کا تذکرہ فرمایا، خطیب تبریزی نے کسی مناسبت کی وجہ سے بعض موقوف اور مقطوع روایات کو بھی شامل فرمایا ہے۔ نمبر 11، مصباح مصابیح السنہ کی کوئی روایات مشکات المصابیح میں موجود نہیں، کیونکہ وہ تو بعد میں بنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب تبریزی نے اس کو کسی دوسرے باب میں منتقل کر دیا یا تکرار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ نمبر 12، امام بغوی کی ذکر کردہ روایات بعینہ اگر نہ مل سکے تو وہ جو ہے اس کی سند نہ ملی ہو تو اس کا تذکرہ بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، امام بغوی علیہ رحمہ کی اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے مشکات المصابیح لکھی گئی، ترتیب دی گئی، مگر بہت ہی خوبصورت انداز میں امام خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان نے جمع فرمایا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی ترتیب کو وضاحت بھی فرما دیتے، یعنی لائک کتاب الایمان، کتاب الاعتصام وغیرہ آپ نے امام بغوی علیہ رحمہ کی ترتیب کے مخالف میں بھی جمع فرمایا، یعنی ان کے پاس جو چیزیں چھوٹ رہی تھی وہ خوبیاں اور محاسن کو آپ نے اس میں جمع فرمایا۔ خطیب تبریزی نے بروز جمعہ رمضان المبارک 737 میں اس کتاب کو مکمل فرمایا ہے۔ البتہ اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی، کیونکہ ایک بہت بہترین کتاب، جامع کتاب جس میں ساری چیزیں جمع تھی، اس کی شروحات بہت لوگوں نے لکھی۔ نمبر 1 پہلے علامہ طیبی نے الکاشف عن حقائق السنن، یعنی شرح طیبی کے نام سے جو خطیب تبریزی کے استاد محترم ہیں، خود مشورہ بھی دیا اور اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کو استاد اپنے شاگرد پر کس قدر فخر کیا گیا۔ نمبر 2، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات المفاتیح۔ نمبر 3، ابن حجر الہیثمی کی فتح الالہ فی شرح المشکاہ۔ نمبر 4، عبدالحق محدث دہلوی کی لمعات التنقی جو عربی میں ہے، بہت ہی جامع کتاب، بہت ہی، یعنی آپ کہہ لیں کہ سمندر کو انہوں نے کوزے میں جمع کر دیا، جہاں پر وہ امام تبریزی علیہ رحمہ شافعی المسلک لکھتے، انہوں نے اپنے حنفی دلائل کا اضافہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے فارسی میں اشعۃ اللمعات بھی لکھی، پھر اس کو ہی جامع البرکات کے نام سے تلخیص بھی فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ کئی اور لوگوں نے، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون کے نام سے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کا ذکر میں اگر کرنے بیٹھوں تو کن کن لوگوں نے اس کی شرح کی ہے، بہت سارے لوگوں نے، جیسے میرۃ المناجی ہے، علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ والرضوان کی بہت ہی خوبصورت ترین کتاب ہے، وہ بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا تبصرہ، یہ تھا تذکرہ اور تعارف کتاب مشکات المصابیح کا، جسے امام خطیب تبریزی علیہ رحمۃ والرضوان نے، جو شافعی المسلک تھے، جنہوں نے اس کا، اور یہ یاد رکھے اگر جو حدیث اس میں آپ کو ملے گی فقہی اعتبار سے، وہ حدیث آپ کو فقہ شافعی پر دلالت کرتی ہوئی نظر آئے گی، تو اس وجہ سے کنفیوز نہ ہو جائیں۔ وہاں پر ہمارے علماء احناف نے اس کا تذکرہ فرمایا، جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں، آخری نشست میں زجاجۃ المصابیح کی شکل میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آئیے اجازت دیجیے اویس بخاری کو کہ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے پھر آخری کتاب زجاجۃ المصابیح کے حوالے سے تبصرہ اور تذکرے کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔